حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بہن نہیں تھی، لیکن جب آپ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو وہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن کا ذکر بھی آتا ہے، جو آپ کو لوریاں دیتی تھی، جن کا نام حضرت شیمہ تھا۔ جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو جس قبیلہ میں سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی تھی، اس قبیلہ کے ساتھ مسلمانوں کا ٹکراؤ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی۔ اس قبیلہ کے چند لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ہاتھوں گرفتار ہو کر قید کر دیے گئے۔ یہ لوگ اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ جمع کرنے لگے اور قبیلہ کے سردار ایک ایک گھر سے رقم جمع کر رہے تھے۔ چلتے چلتے یہ سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچ گئے، جو اپنی عمر کا ایک خاص حصہ گزار چکی تھی۔ ان سے کہنے لگے کہ اتنا حصہ آپ کا بھی آتا ہے۔ سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کس لیے؟ سردار اور اس کے ساتھ والوں نے کہا کہ جو لڑائی ہوئی تھی اس میں ہمارے آدمی گرفتار ہو چکے ہیں۔ باتیں کرتے کرتے کسی کے لبوں پر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام آ گیا تو سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر کہنے لگی، اچھا انہوں نے تمہارے لوگ پکڑے ہیں۔ سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم رقم اکٹھی کرنا چھوڑ دو، مجھے ساتھ لے چلو۔ سردار نے کہا، آپ کو ساتھ لے چلیں۔ سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں تم نہیں جانتے وہ میرا بھائی لگتا ہے۔ قوم کے سرداروں کے ساتھ سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نوری خیموں کی طرف جا رہی تھی اور صحابہ کرام ننگی تلواروں سے پہرا دے رہے ہیں۔ یہ مکی دور تو تھا نہیں، یہ مدنی دور۔ سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قوم کے سرداروں کے آگے جب بڑھنے لگی تو صحابہ کرام نے تلواریں اٹھائیں اور پکارا، او دیہاتی عورت رک جاؤ، دیکھتی نہیں آگے کوچہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، غیر اذن کے جبرائیل بھی نہیں جا سکتے، تم کون ہو؟ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں جو الفاظ کہے ان کا اردو ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، میری راہیں چھوڑ دو، تم جانتے نہیں میں تمہارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بہن لگتی ہوں۔ تلواریں جھک گئی، آنکھوں پر پلکوں چلمنے آ گئی، رستہ چھوڑ دیا گیا۔ سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خیمہ نوری میں داخل ہو گئی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اور پہچان گئے، فوراً اٹھ کر کھڑے ہوئے اور فرمایا، بہن کیسے آنا ہوا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لوگوں نے ہمارے کچھ بندے پکڑ لیے ہیں، ان کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہن تم نے زحمت گوارا کیوں کی؟ پیغام بھیج دیتی، میں چھوڑ دیتا، لیکن تم آ گئی، اچھا ہوا ملاقات بھی ہو گئی۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قیدیوں کو چھوڑنے کا اعلان کیا۔ کچھ گھوڑے، چند جوڑے سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفے میں دے دیے، کیونکہ بھائیوں کے دروازے پر جب بہنیں آتی ہیں تو بھائی خالی ہاتھ تو بہنوں کو نہیں موڑا کرتے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بہت کچھ عطا کیا اور رخصت کرنے خیمے سے باہر تشریف لے آئے تو صحابہ کرام کی ایک جماعت منتظر تھی۔ فرمایا، اے صحابہ کرام، آپ جانتے ہیں جب بھی میں قیدی چھوڑا کرتا ہوں میری یہ عادت ہے کہ میں آپ سے مشاورت کرتا ہوں، لیکن آج ایسا موقع آیا ہے کہ میں نے آپ سے مشاورت نہیں کی اور قیدی بھی چھوڑ دیے ہیں، آپ جو چاہیں کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ مشاورت کیوں نہیں کیا؟ ارشاد تو فرمایا میرے دروازے پر میری بہن آئی تھی۔ سبحان اللہ، یہ ہوتی ہے بہن کی عزت، یہ ہوتا ہے بہن کا وقار۔ آپ بھی ارادہ کریں آپ اپنی بہنوں اور بہنوں کے بچوں سے بہت پیار کریں گے۔